السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 اور 31 پر مشتمل ہے۔ پچھلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا کچھ تذکرہ ہے۔ اور ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی اچھے انداز میں تعریف فرمائی۔ کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بھی اللہ رب العزت نے کوئی امتحان لیا وہ اس میں کامیاب ہوئے، بلکہ 100% کامیاب ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، رغبت دلانا، عربی میں اس کے معنی جو ہیں وہ دو طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الراغبہ الی کا مفہوم کسی شے کی طرف رغبت ہونا، اس سے محبت ہونا، اس کی طرف میلان ہونا، اور راغبہ ان کا مطلب ہے کسی شے سے متنفر ہونا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، پس جس نے میری سنت کو ناپسند کیا، اس سے منہ موڑا، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقہ سے منہ موڑے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو، طریقہ کو اس قدر پسند فرمایا کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ الا من سفہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اس کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیا بھر میں انہیں منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نہیں، آگے فرمایا کہ بے شک آخرت میں بھی، فی الآخرہ، آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں سے ہوں گے، صالح آدمیوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس سے اس کے رب نے۔ اب یہاں رب العزت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیوں میں نے اس کو پسند فرمایا، کیوں دنیا میں اس کا مقام بلند کیا، اور کیوں آخرت میں انہیں صالحین میں شامل فرمایا۔ فرمایا اذ قال له ربه، جب بھی کبھی اللہ رب العزت نے ابراہیم سے کہا اسلم، کہ مطیع ہو جا، قال اسلم، تو کہنے لگا میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان کے لیے پکارا وہ ہمیشہ سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ جو ان کے اکلوتے بیٹے تھے ان کو ذبح کرنے کا جب حکم ہوا تو اس پر بھی انہیں سر تسلیم کم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ امتحان تھا، اس کا آخری امتحان جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا 100 برس کی عمر میں لیا، یعنی جب حضرت ابراہیم تقریباً 87 سال کی عمر کے تھے تو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ رب العزت سے بیٹا اسماعیل لیا، اور جب اس کی عمر 13 سال ہوئی، جب وہ باپ کا دست و بازو بننے کے قابل ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ تو یہاں فرمایا جب بھی ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہمارا حکم مانو، تو اس نے حکم کی فرما برداری کی، اور ہمیشہ اس کے لیے تیار ہے، اور ہمیں بھی اسی طرز عمل
کی پیروی کرنی چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے حکم کی اسی طرح تابعداری، اسی طرح فرما برداری کرنے کی توفیق دے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین حنیف تو صرف ابراہیم کا ہے. تو جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تو اس سلسلے میں حضرت ابراہیم کی پیروی کی دعا مانگتے. اور جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں کہ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اے اللہ اس طرح برکتیں اور رحمتیں نازل فرما جس طرح حضرت ابراہیم پر نازل فرمائیں، جس طرح اپنی رضا حضرت ابراہیم کے لیے کھول دی، اس طرح ہمارے پیارے محبوب پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان آیت میں اللہ رب العزت میں اپنے بہت ہی پیارے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ کیا ہے. میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ کاوش اور کوشش پسند آئے تو میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.